بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلچلاتی دھوپ تھی۔ گرمی کی شدت سے سڑکوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہر طرف ایک بیزار سی خاموشی تھی، جیسے سورج نے خود اعلان جنگ کر رکھا ہو۔ میں، احمد، اپنے پرانے خستہ حال رکشے میں بیٹھا سڑک کے کنارے چپ چاپ پسینے میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ دن کے 12 بج چکے تھے، مگر میری گود میں آج بھی ایک بھی سواری نہیں آئی تھی۔ رکشے کا ہینڈل ہاتھ میں تھا، مگر دل جیسے کہیں دور جا چکا تھا۔ بیوی کا بھوکا چہرہ، بچوں کی رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں اور خالی برتنوں کی بازگشت میرے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ صبح سے پانی کے چند گلاسوں کے سوا کچھ بھی میرے پیٹ میں نہیں گیا تھا۔ پیٹرول ویسے ہی کم تھا، اور اگر یوں ہی خالی رکشہ لیے گھومتا پھرتا تو وہ بھی ختم ہو جاتا۔ پھر نہ رکشہ چلتا نہ میں۔ سوچ رہا تھا شاید آج بھی خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا کہ اچانک سامنے سے ایک کمزور سی بوڑھی عورت آتی دکھائی دی۔ ہاتھ میں ایک پرانا سا تھیلا پکڑا ہوا تھا، جس میں کچھ سبزیاں اور شاید دوائیوں کے چند پتے رکھے ہوئے تھے۔ چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ دن بھر کی تھکن لیے ہوئے ہے۔ اس کا دوپٹہ پسینے سے چمک رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ میرے رکشے کے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا، لالو کھیت جانا ہے، چھوڑ دو گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور جیسے اپنی ماں کی شبیہ دیکھ لی ہو، بے اختیار زبان سے نکلا، 300 روپے لگیں گے اماں۔ وہ ہچکچائی، پھر آہستگی سے بولی، بیٹا، اگر سامان کم ہوتا تو چنچی میں چلی جاتی، 300 تو نہیں ہے میرے پاس، 200 دے سکتی ہوں۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں کئی کہانیاں چھپی تھیں۔ میں رکشے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا، بیٹھ جاؤ اماں، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلا لیا، رکشے میں رکھا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پورے راستے وہ دعائیں دیتی رہی، کہہ رہی تھی، اللہ تمہیں آسانیاں دے بیٹا، تمہارے بچوں کو نصیب والا کرے، بیوی کو خوش رکھے۔ میں خاموش سنتا رہا، اس کی ہر بات میرے دل پر لگ رہی تھی۔ رکشہ آگے بڑھتا رہا اور میں سوچتا رہا، کیا واقعی اللہ میرے بچوں کو نصیب دے گا، جب آج بھی ان کے نصیب میں صرف سوکھی ہوا ہے؟ لالو کھیت پہنچے تو اماں نے تھیلا اٹھایا، جیب سے کچھ نکالنے لگی۔ میں نے کہا، اماں رہنے دو، تمہاری دعائیں ہی کافی ہیں۔ وہ پھر رک گئی، میری آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگی، بیٹا، بہت لوگ دیکھے ہیں اس شہر میں، لیکن تم جیسے دل والے کم ملتے ہیں۔ وہ چلی گئی اور میں رکشہ وہیں روک کر بیٹھ گیا۔ جیب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ سورج اب بھی وہی شدت لیے تپ رہا تھا، مگر میرے دل کی تپش اس سے زیادہ تھی۔ رکشہ واپس گھر کی طرف موڑ دیا۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اب گھر جا کر بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے کہہ رہی ہو، پھر خالی ہاتھ؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، 100 روپے تھے، آٹا لے آیا ہوں، بچوں کو کھلا دینا، میں منہ دھو کر آتا ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ میں نل کے نیچے بیٹھ کر منہ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ کتنا جھوٹ بولا تھا میں نے، 100 روپے کہاں تھے؟ بس دل چاہتا تھا کہ بچوں کے چہروں پر تھوڑی سی خوشی دیکھ سکوں۔ کچن میں ہلکی سی آواز آئی، جیسے آٹا گوندا جا رہا ہو۔ بیوی نے روٹیاں پکائیں، بچوں کو کھلائیں، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ جب سب کھا چکے تو بس ایک روٹی بچی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مشتاق، یہ تم کھا لو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں باہر کچھ کھا چکا ہوں، تم کھا لو۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر کچھ بولی نہیں۔ خاموشی سے وہ روٹی کھانے بیٹھ گئی۔ میں اپنی جگہ بیٹھا بیوی کو دیکھ رہا تھا، ایک ایسی عورت جو میرے پاس سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی میرا ساتھ دے رہی تھی، جس نے زندگی کے ہر طوفان کو صبر کے ساتھ جھیلا تھا، اور آج بھی ایک روٹی میں ہم دونوں کی محبت بانٹ رہی تھی۔ میں نے اس لمحے دل میں ایک بات طے کی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جب تک زندگی ہے میں کسی کا بھلا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شاید ایک دن اللہ کو میرا یہ اخلاص پسند آ جائے۔ اسی امید پر میں رات بھر جاگتا رہا اور اگلی صبح دوبارہ رکشے کا ہینڈل تھام کر سڑک پر نکل آیا، نئی منزل کی تلاش میں، نئے خواب کی امید میں۔ آج بھی وہی کہانی، رکشہ دھوپ میں جلتا رہا، میں بھی جلتا رہا، مگر نہ کوئی سواری ملی، نہ کوئی امید۔ کچھ دیر بعد رکشہ ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا اور ایک کونے میں جا بیٹھا۔ جیب میں صرف 20 روپے پڑے تھے، جو پانی کی بوتل خریدنے کے بھی نہیں تھے۔
میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ان 20 روپوں کو مٹھی میں دبایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سورج ڈھلنے لگا تو دل نے کہا اب گھر چلو، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ رکشہ گھسیٹتے ہوئے محلے کی گلی میں داخل ہوا تو بچوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک بار پھر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو بیوی نے کوئی سوال نہیں کیا، بس میری طرف دیکھا۔ نظر وہی تھی جو دن بدن زیادہ تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور میرے سامنے ایک چھوٹا سا تھیلا رکھ دیا۔ یہ آٹا ہے، تم نے کہا تھا کہ لے آئے ہو، بچوں نے کھا لیا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور مسکرا کر سر ہلایا۔ جھوٹ ایک بار پھر جیت گیا، یا شاید ہار بھی۔ وہ مجھے ایک عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے وہ کہنا چاہتی ہو احمد سچ بول دو، میں سنبھال لوں گی۔ لیکن ہم مردوں کو یہ سچ بولنے کی ہمت کب ہوتی ہے؟ ہم سچ بولتے نہیں، چھپاتے ہیں تاکہ ہمارے اپنوں کو سہارا ملتا رہے۔ بیوی نے آٹا گوندنا شروع کیا، میں چارپائی پر بیٹھا دیوار کو گھورتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے روٹیاں پکا لی، بچوں نے کھا لیا تو وہ میرے پاس آئی۔ ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں ایک روٹی رکھی تھی۔ یہ کھا لو، تم نے سارا دن کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے فوراً جواب دیا، میں تو دوپہر کو ایک ہوٹل والے کے ساتھ کھا چکا ہوں، تم کھا لو۔ اس نے کہا اگر واقعی کھا لیا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہ پلیٹ لے کر چلی گئی۔ میں نے پیچھے سے اس کی تھکی ہوئی کمر کو دیکھا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور شاید میں بھی جانتا تھا کہ وہ جان چکی ہے، لیکن ہم دونوں نے کچھ نہیں کہا۔ رات گہرے ہونے لگی، بچے نیند میں گم ہو گئے، لیکن ہم دونوں جاگتے رہے۔ کبھی وہ باورچی خانے میں جاتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ میں خاموشی سے ان کی حرکات کو دیکھتا رہا۔ میری زبان پر تالا تھا، دل میں طوفان۔ یہ وہ لمحے تھے جو لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، صرف احساس میں زندہ رہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ایک بار شادی کے پہلے سال ہم نے ایک چھوٹا سا کیک مل کر خریدا تھا۔ اس دن میرے پاس صرف 250 روپے تھے، اور ہم دونوں نے وہ کیک کھاتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن بڑا گھر ہوگا، خوشیاں ہوں گی اور بچے ہمیں فخر سے دیکھیں گے۔ آج وہی بیوی تھی، وہی میں، لیکن کیک نہیں، بس خاموشی تھی۔ رات گئے اس نے مجھ سے کہا کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم کسی آزمائش میں ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا شاید یہ آزمائش نہیں، ہمارے نصیب کا موسم ہے جو کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ وہ آہستہ سے بولی بس اتنا جانتی ہوں کہ تم محنت کرتے ہو، یہ بھی جانتی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، لیکن اس جھوٹ میں بھی ایک سچ چھپا ہے، اور وہ یہ کہ تم چاہتے ہو کہ ہم ہمت نہ ہاریں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں نے اس سے نظریں چرا لی۔ تم نے وہ آخری روٹی میرے لیے بچائی تھی نا؟ وہ مسکرا کر بولی، اور تم نے وہ روٹی میرے لیے چھوڑ دی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا ہم دونوں کا پیٹ چاہے خالی ہو، دل محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے تھام لیا۔ ہم دونوں نے اس رات کچھ نہیں کھایا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت پالی ہو۔ خاموشی میں لپٹی ہوئی محبت کی وہ تھالی جس میں صرف قربانی تھی، صبر تھا اور دعا کی وہ مہک جو شاید آسمانوں تک پہنچ گئی تھی۔ صبح کے وقت سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن میرے دل پر اندھیرے پہلے سے چھائے ہوئے تھے۔ میں بستر سے اٹھا، نہا دھو کر کپڑے بدلے اور خاموشی سے رکشے کی چابی لے کر باہر آ گیا۔ بیوی نے کچھ نہیں پوچھا، شاید وہ جان گئی تھی کہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ رکشہ سڑک پر لایا تو پہلا جھٹکا تب لگا جب سیٹ پر بیٹھتے ہی اندازہ ہوا کہ پیٹرول تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کل کے 2-3 چکر نے ٹینکی کو بالکل خالی کر دیا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو بس چند سکے تھے جو شاید ایک چائے کے کپ کے بھی نہ ہوتے۔ دل نے کہا واپس جا، آج کا دن بھی بس یوں ہی گزرنے دے، لیکن پھر وہ خواب، وہ وعدے اور بچوں کے چہرے سامنے آ گئے، اور میں نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ پیٹرول پمپ وہی پرانا تھا جہاں کئی بار میں نے گھنٹوں کھڑے ہو کر دوسروں کو پیٹرول بھرواتے دیکھا تھا۔ آج خود پھر ایک بار اس امید کے ساتھ گیا کہ شاید پمپ والے ریاض بھائی رحم کھا لیں۔ ریاض بھائی قدرے سخت مزاج انسان تھے، لیکن چونکہ محلے کے ہی تھے اس لیے ان سے کچھ جان پہچان ہو گئی تھی۔ رکشہ پیٹرول کے سامنے لا کر روکا اور ہچکچاتے ہوئے کہا ریاض بھائی 5 لیٹر ڈال دیں، کل تک دے دوں گا پیسے۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا جیسے میری حالت کو تول رہے ہوں، پھر ناک چڑھاتے ہوئے بولے احمد بھائی آپ تو ہمیشہ کل کل کرتے ہو، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، خیرات نہیں۔ پہلے جو ادھار دیا تھا وہ بھی 3 دن بعد دیا تھا۔ میں نے جھکی نگاہوں سے کہا جانتا ہوں،
لیکن اب کی بار وعدہ ہے کل صبح۔ اس سے پہلے کہ میں بات مکمل کرتا وہ ہنکارا بھر کر بولے، چلو ڈال دیتا ہوں، لیکن یہ آخری بار ہے، آئندہ بغیر پیسے کے آنا نہیں۔ میری خودداری ایک لمحے کو چٹخ گئی، جیسے کسی نے بھیڑ میں مجھے ننگا کر دیا ہو۔ وہاں آس پاس دوسرے لوگ بھی موجود تھے، کچھ موٹر سائیکل والے، کچھ کاریں۔ سب نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں، لیکن وہ ایک لمحہ صدیوں جتنا لمبا لگ رہا تھا۔ ریاض بھائی نے پیٹرول بھرا، رسید کاٹ کر ہاتھ میں تھمائی اور کہا، کل صبح۔ میں نے چپ چاپ رسید جیب میں ڈالی اور رکشہ لے کر پمپ سے باہر نکل آیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے پیٹرول نہیں نمک بھرا گیا ہو۔ سڑک پر آ کر میں نے رکشہ آہستہ آہستہ چلانا شروع کیا۔ ہر بار کسی موڑ پر جب مجھے کوئی ساتھی ڈرائیور دکھائی دیتا تو میں نظریں چرا لیتا۔ ان میں سے اکثر میرے جاننے والے تھے، راشد، امین، جاوید، سب اپنے اپنے رکشوں میں مصروف، خوش و خرم۔ کبھی کسی کو سواری بٹھاتے دیکھتا تو دل کرتا رکشہ وہی روک دوں اور پیدل گھر چلا جاؤں۔ رکشے کا ہینڈل پکڑے پکڑے میرا دل بھر آیا۔ اگر اکیلا ہوتا تو شاید رو بھی لیتا، لیکن سڑکوں پر آنسو نہیں بہائے جاتے، وہاں صرف دھول اڑتی ہے اور گرد اڑاتے خواب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوپہر تک 2 ہی سواریاں ملی، دونوں نے کم کرایہ دیا اور ایک تو جاتے جاتے بحث بھی کر گیا، یہ اتنے پیسے کس بات کے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ آگے دیکھا، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ ایسے وقت میں انسان نہ خود کا دفاع کرتا ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ، بس وقت کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ مقابلہ سب سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ شام کو رکشہ لے کر واپس محلے کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ رک کر چائے کا سوچا۔ چائے والے کو 50 روپے دیے اور پوچھا، 1 کپ چائے دے دو بغیر بسکٹ کے۔ چائے والا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، احمد بھائی آج بھی خالی خالی لگ رہے ہو۔ مڑ کر دیکھا تو جاوید تھا، مسکراتا ہوا۔ اس کے رکشے میں 2 سواریاں بیٹھی تھیں اور پیچھے بڑا سا اسپیکر بج رہا تھا۔ وہ خوشحال دکھائی دیتا تھا اور میں ایک تھکا ہارا سایہ۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، بس یار دن تھوڑا سست رہا، دعا کرو کل اچھا ہو۔ وہ رکشہ آگے لے گیا اور میں وہیں بیٹھا چائے کا آخری گھونٹ پینے لگا۔ وہ گھونٹ جیسے حلق میں کانٹے بن کر اتر رہا تھا۔ خودداری، عزت نفس، حسرتیں، سب جیسے اسے ایک کپ میں تحلیل ہو رہے تھے۔ رات جب گھر لوٹا تو بیوی دروازے پر کھڑی نہیں تھی، شاید تھک ہار کر بچوں کے ساتھ سو گئی تھی۔ دروازہ خود کھولا، چپ چاپ اندر گیا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ آج بھی کچھ نہ لایا تھا اور کل بھی جانے کیا ہو، لیکن اس لمحے دل میں ایک دعا ابھری، اے اللہ اگر میری محنت ہی کافی نہیں تو کوئی اور راستہ دکھا دے، لیکن اب میرے حوصلے بھی کمزور پڑنے لگے ہیں۔ اور میں رات کے اندھیرے میں خود سے لڑتا رہا، اس امید کے سہارے جو شاید کہیں اندر اب بھی زندہ تھی۔ اس دن بھی معمول کے مطابق میری صبح امید اور مایوسی کے درمیان کہیں الجھی ہوئی تھی۔ پیٹرول کا بندوبست تو ریاض بھائی سے کیا ہوا ادھار ہی تھا، جو ہر لمحے سینے پر بوجھ بن کر بیٹھا تھا۔ رات خالی پیٹ گزری تھی اور دل میں وہی سوال اب بھی گونج رہا تھا، جو ہر دن مجھ سے نئے لہجے میں پوچھتا تھا، کیا آج کا دن مختلف ہوگا؟ رکشہ سٹارٹ کیا اور سڑک پر نکل گیا۔ گرم ہوا چہرے پر ایسے لگ رہی تھی جیسے میری ناکامی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ سڑک سنسان تھی، کہیں کوئی سایہ نہیں، نہ سواری نہ آواز، بس رکشے کے انجن کی دھیمی دھیمی آواز اور دل کی بے چینی۔ دوپہر کے قریب جب سورج اپنی شدت کے انتہا پر تھا، میں شہر کے ایک پرانے علاقے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہاں درختوں کے نیچے ایک چھوٹا سا اسٹاپ سا بن گیا تھا، جہاں کبھی کبھار بزرگ لوگ بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں ایک سفید لباس میں ملبوس، لمبی سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ دھیرے دھیرے گھما رہے تھے، جیسے کوئی ذکر ہو رہا ہو۔ میں نے رکشہ تھوڑا آگے کیا ہی تھا کہ اچانک وہ بزرگ اٹھے، میرے رکشے کی طرف بڑھے اور بنا کچھ کہے آہستگی سے آ کر بیٹھ گئے۔ میں چونک گیا۔ بابا جی کہاں جانا ہے؟ انہوں نے آنکھیں آہستہ سے کھولی، چہرے پر ایک ایسی نرمی اور سکون تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ دھیمے لہجے میں کہا، بس سیدھا چلو۔ لیکن بابا جی کس طرف؟ کہاں؟ سیدھا چلو بیٹا، سیدھی راہ چلنے والا کبھی بھٹکتا نہیں۔ یہ الفاظ سن کر جیسے وقت تھم گیا ہو، ایک عجیب سا سکوت میرے دل پر چھا گیا۔ ان کا انداز گفتگو ایسا تھا جیسے کوئی بہت پرانا جاننے والا ہو، جیسے میری روح سے واقف ہو۔ رکشہ چلا تو میں بار بار آئینے میں انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے،
ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی تسبیح تھی جو وہ دھیرے دھیرے گھما رہے تھے۔ ہر دانے کے ساتھ کچھ الفاظ لبوں سے نکلتے، لیکن اتنے آہستہ کہ میں سن نہیں پایا۔ راستے میں دل چاہا کہ کچھ پوچھوں، لیکن ایک عجیب سی ہچکچاہٹ نے مجھے روکے رکھا۔ دل جیسے کہہ رہا ہو، خاموش رہو، یہ انسان عام نہیں۔ 2 گھنٹے بیت گئے، وہ بار بار یہی کہتے رہے، سیدھا چلو۔ شہر کے گلی کوچے، پرانی سڑکیں، اور وہ دربار کے قریب پہنچ کر رکشے سے اتر گئے۔ میں نے سانس لی اور فوراً پوچھا، بابا جی، کرایہ؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی نگاہ میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، بس ایک گہرائی تھی، جیسے کئی زمانے ان آنکھوں میں ٹھہرے ہوں۔ اللہ کے بندوں سے پیسے نہیں مانگتے بیٹا، یہ تو آزمائش ہے، اور تمہیں تو انعام ملے گا، ابھی نہیں لیکن جلد۔ یہ کہہ کر وہ تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے اور آہستہ آہستہ دربار کی جانب چل دیے۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے رکشے کے ساتھ میرا وجود بھی منجمد ہو گیا ہو۔ ان کی باتیں، ان کا لہجہ، ان کی تسبیح، سب کچھ مجھے کسی اور دنیا کا لگا۔ دل نے کہا چلو، واپس چلو، گھر میں تو بچے منتظر ہوں گے۔ رکشے کو موڑا، لیکن چند گز دور جا کر انجن بند ہو گیا۔ پیٹرول مکمل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے رکشے کو ہاتھ سے گھسیٹ کر شہر کے درمیان لانا شروع کیا۔ دھوپ اب جسم پر نہیں، دل پر لگ رہی تھی۔ ہر قدم پر پچھتاوا، آخر میں نے کیوں اس بزرگ کو بٹھایا، کیوں اس سے کرایہ نہیں لیا؟ لیکن فوراً دل سے آواز آئی، یہ وہ سوال نہیں جو تو کرنا چاہتا ہے، تو صرف غصے میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں تو جانتا ہے وہ عام انسان نہیں تھا۔ جب گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر موجود نہ تھی۔ اندر گیا تو وہ خاموش بیٹھی تھی اور آنکھوں میں سوال، پھر خالی ہاتھ؟ میں کچھ نہ بولا، بس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سانس بھاری تھی، بدن پسینے سے تر، دل جیسے خالی خالی۔ بیوی کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیا کچھ بھی نہیں ملا؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور نظر جھکا لی۔ کب تک احمد، کب تک یوں ہی ہوتا رہے گا؟ میں کچھ نہ کہہ سکا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ اس رات میں نے نیند میں پھر انہی بزرگ کو دیکھا، ہاتھ میں تسبیح اور لبوں پر وہی الفاظ، سیدھا چلو احمد، بس سیدھا۔ اور میں جاگتے ہی تکیے کے نیچے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ شاید وہ خواب حقیقت سے زیادہ سچ تھا۔ رکشے کو سڑک سے گھسیٹتے ہوئے جب محلے کی گلی میں داخل ہوا تو قدم جیسے پتھرا چکے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن میرے ماتھے سے پسینہ بہتا جا رہا تھا۔ ہر گزرنے والا مجھے دیکھ رہا تھا، کچھ ہمدردی سے، کچھ ترس کھا کر، اور کچھ یوں جیسے میں ان کی نظروں میں محض ایک ناکام زندگی کی علامت ہوں۔ رکشے کی زنجیروں کی چڑچڑاہٹ اور میرے گھسٹتے قدموں کی آواز سارے گلی میں سنائی دے رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو جیسے خود سے ہار گیا۔ تھکن، شرمندگی، بھوک اور بے بسی سب ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو اندر خاموشی کا راج تھا۔ بیوی شاید باورچی خانے میں تھی، بچے کہیں کونے میں سوئے ہوں گے۔ میں نے رکشہ دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور جیسے اندر قدم رکھا، بیوی کی آواز سنائی دی، آخر کب تک احمد، کب تک یوں ہی خالی ہاتھ آتے رہو گے؟ میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے لہجے میں وہ شعلہ تھا جو صرف تب نکلتا ہے جب آنکھوں نے بار بار آنسو پیے ہوں۔ آج بھی کچھ نہیں لائے؟ بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتے؟ سارا دن کیا کرتے ہو؟ تمہارے دوست بھی تو رکشہ چلاتے ہیں، ان کے گھروں میں تو گوشت ہی پکتا ہے، اور ہمارے ہاں صرف ہوا۔ میں نے زبان کھولی لیکن لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر بے اختیار بھڑک اٹھا، تو میں کیا کروں؟ جان توڑ محنت کرتا ہوں، آسمان سے پیسے نہیں گرتے سریا، قسمت میں کچھ چیز ہوتی ہے، اور وہ شاید میرے نام کی ضدی دشمن ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ نہیں رہی، صرف رو رہی تھی، اور اس کا رونا میرے وجود پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم محنت کرتے ہو احمد، لیکن کب تک صرف محنت کرتے رہو گے؟ کب کبھی کچھ بدلے گا؟ کب کبھی ہمارے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدیں گے؟ کب کبھی ہم ایک وقت کا کھانا بغیر حساب کے کھا سکیں گے؟ میں نے چارپائی کی پائنتی پر زور سے مکہ مارا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اندر سے بیوی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ کمزور نہیں تھی، لیکن غربت انسان کے اندر کی مضبوطی کو بھی مٹی میں ملا دیتی ہے۔ چند لمحے گزرے، بیوی دروازے پر آئی۔ اس کی آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، تھکی ہوئی، خالی۔ بچے ابھی تک بھوکے ہیں، تم نے تو کم از کم کچھ کھایا ہوگا، ان کے بارے میں بھی سوچو۔ رات کا اندھیرا اندر اور باہر دونوں طرف گہرا ہو چکا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں سریا،
آج صرف وہی بزرگ بیٹھے تھے جنہوں نے پھر سے کرایہ دیے بغیر اترنے کا کہا۔ وہ چونکی۔ پھر وہی بزرگ؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے کچھ کہا کہ اللہ کے بندوں سے پیسے نہیں مانگے جاتے۔ اس نے کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر واپس اندر چلی گئی۔ میں بھی آہستہ سے پیچھے پیچھے گیا۔ کمرے میں بچے بے خبر سو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن کے سائے تھے، لیکن شاید بھوک نے انہیں نیند کی پناہ میں بھیج دیا تھا۔ بیوی ایک طرف بیٹھی تھی، آنکھیں لال تھیں۔ میں اس کے قریب گیا اور آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے اور ان بچوں کے لیے دنیا کی ہر خوشی خرید لیتا، لیکن آج میرے ہاتھ خالی ہیں، دل بھرا ہوا ہے اور ضمیر زخمی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تم سے زیادہ تمہاری غربت سے ناراض ہوں احمد، تم سے نہیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے الفاظ سے نہیں، خاموشی سے جڑے تھے۔ اس رات ہم نے کوئی کھانا نہیں کھایا، نہ ہی کسی نے مانگا۔ پیٹ خالی تھا، مگر دل میں ایک بے نام سا بوجھ تھا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، پنکھا دھیرے دھیرے گھوم رہا تھا، اور ہم دونوں اسی گھماؤ میں اپنے دکھ، اپنی مایوسیاں اور اپنے خواب بانٹ رہے تھے، بے لفظ، بے صدا۔ میں نے اس رات چپکے سے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، اگلی بار اگر وہ بزرگ دوبارہ ملے تو میں نہ صرف ان کی بات سمجھوں گا بلکہ ان کے ہر لفظ کو دل پر اتاروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی خودداری کا زخم بھرنے دینا ہوگا تاکہ میں دوبارہ کھڑا ہو سکوں۔ میں جان چکا تھا کچھ نہ کچھ ضرور بدلنے والا ہے۔ صبح کا اجالا کمرے کی دیواروں پر آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، لیکن میرے اندر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ رات آنکھوں میں کٹی تھی، وہ سسکیاں، وہ خاموشی، وہ بھوکے سوتے بچوں کے چہرے، سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ بیوی کچن میں نہیں تھی۔ دروازے پر نظر گئی تو دیکھا وہ چند کپڑے ایک بیگ میں ڈال رہی ہے۔ بچے پاس بیٹھے تھے، خاموش سہمے ہوئے۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے سریا؟ اس نے میری طرف دیکھا نہیں، بس دھیمے لہجے میں کہا، اب بس ہو گیا احمد، اب بچوں کو لے کر میکے جا رہی ہوں۔ ماں کے گھر میں شاید ایک وقت کی روٹی تو مل جائے گی، یہاں صرف فاقے، تلخیاں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت بھی نہیں بچی۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، دل تو جیسے پیروں تلے زمین بن گیا ہو۔ سریا، بس احمد، اور کچھ مت کہو، میں جانتی ہوں تم نے محنت کی ہے، مگر بھوک، بچوں کی خاموش آنکھیں اور خالی برتن اب میری برداشت سے باہر ہیں۔ میں ماں کے گھر کچھ دن کے لیے جا رہی ہوں، شاید کچھ سکون مل جائے، تمہیں بھی مجھے بھی۔ وہ بات مکمل کر کے کمرے سے باہر نکل گئی، بچوں کو چپ چاپ انگلی پکڑ کر ساتھ لے گئی۔ دروازہ بند ہوا تو ایسا لگا جیسے زندگی کا سب سے قیمتی حصہ مجھ سے چھن گیا ہو۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا، دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ خاموشی ایسی تھی جیسے پورا محلہ سن رہا ہو کہ احمد کی بیوی بچے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ گھنٹوں یوں ہی بیٹھا رہا، کبھی ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیتا، کبھی دروازے کو دیکھتا۔ رات ہوتے ہوتے کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بستر پر لیٹا تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے ہماری شادی کی پہلی رات یاد آئی جب سریا نے جھجکتے ہوئے کہا تھا، میں سادہ زندگی پسند کرتی ہوں، بس سچائی ہو، عزت ہو اور تھوڑا سا سکون۔ اور میں نے ہنستے ہوئے وعدہ کیا تھا، یہ سب ہوگا، بس تم میرا ساتھ دینا۔ کتنی عجیب بات ہے، وعدہ میں نے کیا، نبھایا اس نے۔ میں نے اسے کچھ نہیں دیا، نہ اچھے کپڑے، نہ سیر، نہ خوشیاں، لیکن وہ ہر حال میں میرے ساتھ کھڑی رہی، کبھی شکایت نہ کی، کبھی سوال نہ کیا، ہر بار میرے جھوٹ کو چپ چاپ برداشت کرتی رہی، ہر بار بچوں کی بھوک پر اپنا دل مارتی رہی، اور جب وہ روٹھ گئی تو شاید میں خود سے روٹھ گیا۔ آنکھیں بند کی تو اس کے آخری الفاظ گونجنے لگے، اب بچوں کے لیے میکے جا رہی ہوں، شاید ایک وقت کی روٹی مل جائے۔ دل میں ایک کرب اٹھا، ایسا لگا جیسے میں سب کچھ ہار چکا ہوں، صرف بیوی نہیں، اپنی خودی، اپنی انا، اپنا اعتماد۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھنے لگی۔ وضو کیا، مسجد گیا، سجدے میں سر رکھا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، میں اپنی ناکامی کا اقرار کرتا ہوں، میں نے اس عورت کو تکلیف دی جو ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی، میں نے اپنی انا میں اس کے صبر کو نظر انداز کیا۔ میں تیری بارگاہ میں اپنی محرومی کے ساتھ حاضر ہوں، بس اب اس کا دل بدل دے اور میرے گھر کو پھر سے آباد کر دے۔ نماز کے بعد گھر واپس آیا، دل میں کچھ ہلکا سا احساس تھا، جیسے اندر سے کوئی کہہ رہا ہو اب کچھ بدلنا چاہیے،
کپڑے بدلے، چائے پی اور سیدھا اپنے سسرال روانہ ہو گیا۔ راستے میں قدم لرز رہے تھے، دل میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن نیت سچی تھی۔ وہاں پہنچا تو دروازے پر سریا کی چھوٹی بہن ملی۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اندر بلا لیا۔ سریا صحن میں بیٹھی تھی، بچے اس کے ارد گرد کھیل رہے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو چہرہ سن ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا، سریا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، معافی سے پیٹ نہیں بھرتا احمد، لیکن نیت بدل سکتی ہے سریا۔ میں جانتا ہوں کہ تم تھک چکی ہو، لیکن میں بھی اب وہی احمد نہیں رہا۔ کل رات پہلی بار میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور بہت شرمندہ ہوا۔ وہ بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں یقین ہے کہ سب بدلے گا؟ نہیں، صرف امید ہے، لیکن اب کی بار وہ امید دعاؤں سے جڑی ہوئی ہے، اور تمہارے بغیر یہ دعائیں بھی ادھوری ہیں۔ سریا کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، چلو احمد، گھر چلتے ہیں۔ واپسی کا راستہ طویل نہیں تھا، مگر ہر قدم میرے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا جا رہا تھا۔ اس بار وہ میرے ساتھ تھی، بچوں کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ۔ شاید سب کچھ اب بھی ویسا ہی ہو، وہی رکشہ، وہی تنگ دستی، لیکن ایک بات ضرور بدل گئی تھی، اب ہم پھر سے ایک ساتھ تھے، اور یہ سب سے بڑی دولت تھی۔ گھر واپسی کے بعد زندگی نے جیسے خاموش سانس لی تھی۔ سریا واپس آ چکی تھی، بچوں کے چہروں پر بھی کچھ رنگ آ گیا تھا۔ ہم دونوں نے کچھ نہ کہا، لیکن دل کے اندر ایک خاموش معاہدہ ہو چکا تھا، اب ایک دوسرے کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ مگر حالات اب بھی وہی تھے، غربت، فاقے، خالی جیب اور ادھار کا بوجھ۔ اگلی صبح میں نے ہمت کی اور اپنے پرانے دوست نعیم کے پاس گیا۔ وہ کبھی میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن قسمت نے اسے کسی دکان پر سیلز مین بنا دیا تھا، جہاں تنخواہ تو چھوٹی تھی لیکن وقت پر آ جاتی تھی۔ نعیم، چند دن کا ادھار چاہیے، صرف اتنا کہ رکشے میں پیٹرول ڈلوا سکوں۔ نعیم نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا، پھر پرس سے چند نوٹ نکال کر تھماتے ہوئے کہا، احمد، مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے تو تم نے میرے لیے اسکول میں کتاب خریدی تھی، آج وہی قرض لوٹا رہا ہوں۔ میں نے نظریں جھکا کر شکریہ ادا کیا، دل عجیب سی نرمی سے بھر گیا تھا، ایسا لگا جیسے شاید دعائیں اب راستہ بنانے لگی ہیں۔ پیٹرول ڈلوا کر رکشہ سڑک پر لے آیا۔ سورج ابھی پوری طرح چمکا نہیں تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی روشنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دن دوسروں کی طرح ایک عام دن لگ رہا تھا، جب تک میں ایک پرانے علاقے کے موڑ پر پہنچا، جہاں راستے کے کنارے ایک سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہی سفید کپڑوں میں ملبوس، لمبی سفید داڑھی والا بزرگ، وہی جنہوں نے مجھ سے پہلے کرایہ نہیں لیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کے بندوں سے پیسے نہیں مانگتے۔ میں نے رکشہ روک دیا، وہ بغیر کچھ کہے آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کہاں جانا ہے بابا جی؟ وہ مسکرائے جیسے مجھے پہچان لیا ہو۔ کہاں جانا ہے یہ تو تمہیں جاننا چاہیے، میں تو بس تمہیں تمہارے ہی راستے پر واپس لا رہا ہوں۔ میں ان کی بات پوری طرح نہ سمجھ پایا، لیکن دل جیسے ان کی باتوں میں کوئی راز ڈھونڈنے لگا تھا۔ رکشہ چل پڑا، راستے میں وہ تسبیح نکال کر پڑھنے لگے۔ میں نے آئینے میں دیکھا، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک خاموش تسبیح، ایک پراسرار سکون اور ایک عجیب سا نرماہٹ بھرا جلال ان کے چہرے پر تھا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر انہوں نے رکنے کا کہا۔ رکشے سے اترتے ہوئے وہ میرے پاس آئے، تسبیح میرے ہاتھ میں تھمائی اور دھیرے سے بولے، نماز پڑھو بیٹا، رازق صرف اللہ ہے۔ یہ تسبیح تمہارے دل کے دروازے کھولے گی، لیکن یاد رکھنا، دروازے صرف ان کے لیے کھلتے ہیں جو دستک دینا جانتے ہوں۔ میں نے تسبیح کو ہاتھ میں لیا جیسے کسی مقدس چیز کو چھو رہا ہوں۔ وہ بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گلی میں گم ہو گئے، اور میں وہی ساکت کھڑا رہا۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی، جیسے کوئی چھپی ہوئی روشنی سینے کے اندر جاگنے لگی ہو۔ گھر لوٹا تو سریا نے پوچھا، کوئی سواری ملی؟ میں نے فقط تسبیح دکھائی اور کہا، آج ایک اور ملاقات ہوئی، اسی بزرگ سے۔ وہ حیرت سے تسبیح کو دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے پر، جیسے کچھ پوچھنا چاہتی ہو، لیکن خاموش رہی۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے وہ تسبیح نکالی، وضو کیا اور پہلی بار دل سے نماز پڑھی۔ سجدے میں گر کر رو دیا، جیسے برسوں کا بوجھ ایک ایک آنسو میں بہہ رہا ہو۔ اے میرے اللہ، میں تھک گیا ہوں، لیکن اب سمجھ چکا ہوں رازق تو ہے۔ میں نے بہت دروں سے مانگا، بہت انسانوں سے، لیکن اب صرف تجھ سے مانگتا ہوں۔ میری خودداری کو رزق دے، میری خاموشی کو آواز دے۔
میرے در کو بھی وہ کرم دے جس سے تو دوسروں کو نوازتا ہے۔ نماز کے بعد جب میں تسبیح کو تھامے بیٹھا تھا تب پہلی بار مجھے اس کی حقیقت کا احساس ہوا۔ وہ عام لکڑی کی تسبیح نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں اس پر کلمات پڑھتا گیا اس کے دانے ہلکا سا چمکنے لگے، ایک روشنی، بہت مدھم لیکن واسع، جیسے ہر دانہ ایک دعا کا چراغ ہو۔ میں گھبرا گیا، آنکھوں کو مل کر دوبارہ دیکھا، وہی روشنی میری جیب میں جیسے چاندنی سمٹ آئی ہو۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا، مگر خوف نہیں تھا۔ یہ روشنی خوف کی نہیں تھی، یقین کی تھی۔ میں نے تسبیح کو سینے سے لگا لیا اور کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند مکمل نہیں تھا، لیکن اس کی روشنی میں کچھ الگ چمک تھی، شاید وہی چمک جو میرے دل میں اتر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن اندر ایک طوفان جاگ چکا تھا۔ میں جان چکا تھا یہ سب کوئی اتفاق نہیں، وہ بزرگ، ان کی باتیں، وہ تسبیح، سب میرے رب کی طرف سے ایک پیغام تھا۔ اسی رات میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب میں صرف رزق کی نہیں، برکت کی تلاش میں نکلوں گا، وہ برکت جو سچائی، صبر اور نماز سے آتی ہے۔ اور وہ تسبیح اب وہ صرف میری نہیں رہی تھی، وہ میرے دل کی زبان بن چکی تھی۔ وہ رات کچھ مختلف تھی۔ نماز کے بعد میں نے تسبیح کو ہاتھ میں تھاما تو دل میں بے قراری کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہی تسبیح جس پر کل رات روشنی پھوٹی تھی، آج اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ لرزنے لگے، جیسے وہ تسبیح نہیں کوئی خاموش گواہ ہو میرے حال کا، میرے زخموں کا، میرے بکھرے سجدوں کا۔ میں نے کمرے کے گوشے میں جے نماز بچھائی، کمرے کی بتیاں مدھم کر دی۔ سریا اور بچے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے، سناٹا تھا، لیکن میری روح جیسے شور مچا رہی تھی، وہ شور جو صرف اللہ کے حضور سنا جا سکتا ہے۔ نماز شروع کی، دل میں ایک عجب سا بوجھ لیے، رکوع سے گزرتے ہوئے جسم تو جھکا، لیکن دل اب بھی بوجھل تھا، اور جب سجدے میں گیا تو وہ بوجھ جیسے لفظوں میں ڈھل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایک ایک لفظ جو لبوں سے نکل رہا تھا وہ میرے وجود کا خلاصہ بن گیا تھا۔ یا اللہ، میرے سجدے میں اب صرف دکھ ہے، لیکن نیت میں اب صرف تو ہے، مجھے اپنی راہ دکھا دے، وہی سیدھی راہ جس کا وعدہ تیرے بندے نے مجھ سے کیا تھا۔ سجدے میں دیر تک رہا، ماتھا زمین پر ٹکا ہوا تھا، آنسو قالین کو بھگو رہے تھے۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے دنیا تھم گئی ہو، وقت بھی میرے سجدے کا منتظر ہو۔ نماز مکمل کی تو آنکھیں دھندلا چکی تھی، ہتھیلیوں سے آنسو پونچھتے ہوئے میں نے وہی تسبیح جیب سے نکالی۔ اب کی بار اسے تھامتے ہی کچھ عجیب سا محسوس ہوا، تسبیح جیسے نم ہو گئی ہو۔ میں نے غور سے دیکھا اور دل کی دھڑکن رک گئی، تسبیح کے دانوں سے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے قطرے گر رہے تھے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، وہ خون تھا، ٹھیک میرے سامنے میری ہتھیلی پر گر رہا تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، تسبیح کو قالین پر رکھ دیا، ہاتھ کانپنے لگے، دل بے قابو ہونے لگا۔ کچھ لمحے گزرے، میں نے دوبارہ دیکھا، تسبیح وہیں تھی، قالین پر رکھی ہوئی، لیکن خون کے دھبے غائب ہو چکے تھے۔ میں نے ہتھیلی دیکھی صاف، فرش کو دیکھا صاف، تسبیح کو دیکھا، وہ ویسی ہی لگ رہی تھی، ساکت، خاموش، پرانی۔ میں نے تیزی سے آنکھیں ملیں، دوبارہ تسبیح کو دیکھا، کیا وہ سب صرف میرا وہم تھا یا کوئی خواب یا کچھ اور؟ لیکن میں جانتا تھا یہ خواب نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ میری سانسیں تیز تھیں، آنکھیں نم اور دل بے قابو۔ وہ منظر میری نظروں کے سامنے تھا، جیسے کسی نے دل میں چاقو گھونپ کر اسے حقیقت بنا دیا ہو۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں زلزلہ برپا تھا۔ میں نے تسبیح دوبارہ ہاتھ میں لی، اسے اپنی ہتھیلیوں کے درمیان دبا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ تو مجھے کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ اس وقت ایک عجیب سا احساس دل میں جاگا، جیسے میرے رب نے میرے سجدے کا جواب دے دیا ہو، لیکن اپنے انداز میں، اپنے زبان میں۔ شاید وہ قطرے میرے دکھوں کی علامت تھے، میرے دل کے زخموں کا خون، یا شاید وہ میرے گناہوں کا بوجھ تھا جو اب پگھلنے لگا تھا۔ میری روح کسی گہرے راز کے لمس میں لرز گئی۔ مجھے یاد آیا بابا جی نے کہا تھا یہ تسبیح دل کے دروازے کھولے گی، لیکن دروازے صرف ان کے لیے کھلتے ہیں جو دستک دینا جانتے ہوں۔ تو کیا میرا سجدہ میری دستک بن گیا تھا؟ کیا میرے آنسو اس دروازے کا پیغام تھے جو بند تھا؟ کیا رب نے مجھے دیکھ لیا تھا، سن لیا تھا؟ ان سوالوں کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن میرے دل میں سکون کی ایک ہلکی سی روشنی اتر آئی تھی۔ میں نے وہ تسبیح دوبارہ جیب میں رکھی، جے نماز طے کی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر ستارے ویسے ہی جگمگا رہے تھے، لیکن آج ان کا نور کچھ زیادہ نرم لگ رہا تھا، جیسے آسمان خود میرے سجدے کا گواہ ہو۔
کمرے میں واپس آیا تو سریا جاگ گئی تھی۔ اس نے میری آنکھوں کی نمی دیکھی اور دھیرے سے پوچھا، ٹھیک ہو؟ میں نے ہولے سے سر ہلایا۔ نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں، اور رب سے کچھ باتیں بھی ہوئیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستگی سے بولی، تمہاری آنکھوں میں آج ایک عجیب سا نور ہے احمد۔ میں نے مسکرا کر تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ شاید یہ اس کا اثر ہے یا شاید میرے سجدے کا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس سر جھکا لیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن اب وہ خاموشی پر سکون تھی۔ میں نے دل میں سوچا، اگر ایک سجدہ میرے اندر کی یہ دیوار توڑ سکتا ہے تو شاید باقی سجدے میری دنیا بدل سکتے ہیں۔ وہ رات ایمان کی پہلی جھلک تھی، اور تسبیح کے وہ سرخ قطرے اس بات کی گواہی تھے کہ دعا صرف الفاظ نہیں، دل کا زخم بھی ہوتی ہے۔ صبح کی ہوا میں عجیب سی تازگی تھی، جیسے کائنات نے میرے سجدے کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لے لیا ہو۔ میں رکشے میں بیٹھ کر شہر کی طرف نکل گیا۔ صبح سے شام ہو گئی، لیکن سواری بمشکل ایک ملی۔ جیب پھر خالی، چہرے پر تھکن، مگر دل میں وہی رات کا نور باقی تھا، ایسا نور جو انسان کو ٹوٹنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا جب میں محلے میں داخل ہوا۔ جیسے اپنی گلی کے موڑ پر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر رکشے کا ہینڈل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے گھر کے سامنے ایک ہجوم تھا۔ عورتیں، بچے، نوجوان سب قطار میں کھڑے تھے۔ کچھ کے ہاتھوں میں خالی برتن تھے، کچھ اپنے کپڑوں کا دامن پھیلائے کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے رکشہ ایک طرف روکا اور لوگوں کی طرف بڑھا۔ ایک نوجوان لڑکا میرے قریب آیا اور خوشی سے بولا، واہ بھائی احمد، اللہ نے تمہیں خوب نوازا ہے، بریانی ایسی کہ ہاتھ چاٹتے رہ جائیں۔ میں چونک گیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی، آپ کے گھر سے 6 دیگیں نکلی ہیں، سب کو بانٹ رہے ہو اور سب دعائیں دے رہے ہیں۔ میں کچھ بول نہ سکا، جلدی سے آگے بڑھا اور گھر کے دروازے پر پہنچا تو منظر اور بھی حیران کن تھا۔ سریا کچن کے دروازے پر کھڑی لوگوں کو پلیٹوں میں بریانی ڈال کر دے رہی تھی۔ بچوں کے چہرے کھل رہے تھے اور وہ بھی دیگوں کے پاس بیٹھے خوشی سے شور مچا رہے تھے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سریا، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے مجھے دیکھا، مسکرائی اور پلیٹ میں چمچ سے بریانی نکالتے ہوئے کہا، ایک بزرگ آئے تھے، سفید داڑھی والے، وہی جن کا ذکر تم کرتے ہو۔ انہوں نے ایک ویگن سے 6 دیگیں نکلوائیں، ہمارے گھر رکھوائیں اور کہا، اللہ کے نام پر بانٹو، اللہ دے گا، بہت دے گا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ کیا وہی بزرگ تھے؟ ہاں، میں ان کی آنکھوں میں ایک عجب سا سکون دیکھ رہی تھی۔ بس دیگیں رکھ کر چلے گئے اور کہا، بانٹنا شروع کر دو۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ تو مسکرا کر بولے، ہمیں پہچاننے کے لیے نظر چاہیے اور دینے کے لیے نیت۔ پھر وہ چلے گئے۔ میرے دل میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے میرے سجدے کو سن لیا ہو اور اب اس کا جواب زمین پر بھیج دیا ہو۔ یہ بریانی، یہ خوشبو، یہ سب حقیقت ہے؟ سریا نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ہاں احمد، یہ سب حقیقت ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنی بانٹتی جا رہی ہوں، دیگیں خالی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میں نے دیگوں کے اندر جھانک کر دیکھا، بکرے کے گوشت سے بھری ہوئی خوشبودار بریانی۔ نہ گوشت کم ہو رہا تھا، نہ چاول، جیسے برکت ہر چمچ کے ساتھ بڑھ رہی ہو۔ اس لمحے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں زمین پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ لوگ آ جا رہے تھے، سریا کھانا بانٹ رہی تھی، بچے ہنس رہے تھے، اور میں خاموشی سے رو رہا تھا۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ یہ اس لمحے کے تھے جب اللہ کسی گناہ گار کی پکار سن لیتا ہے اور جواب زمین پر بھیج دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد سریا میرے قریب آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد، آج تمہارے رب نے تمہیں یاد رکھا ہے، اس کے بندے تمہیں دینے آئے تھے۔ میں نے بے اختیار کہا، سریا، میں نے کل رات وہ سجدہ کیا تھا جس میں صرف دل تھا، لفظ نہیں، اور آج اللہ نے جواب بھیجا۔ وہ مسکرا دی، اور شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی وہ کرنے لگیں جو ہم سے پہلے کبھی نہ ہو سکا، لوگوں کو دینا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہاں، شاید یہی راز ہے برکت کا، دینا، بغیر حساب کے، بغیر توقع کے۔ دیگیں تقسیم ہو گئی مگر ہمارے دل بھر گئے تھے۔ میں نے دیکھا لوگ جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے، بچے شکریہ کہہ رہے تھے، اور سریا کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں بعد لوٹا تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار یقین آیا کہ معجزے اب بھی ہوتے ہیں، اور جب رب دیتا ہے تو کسی بزرگ کے ہاتھوں دیگیں بھیجتا ہے، یا کسی سجدے کا انعام بن کر آتا ہے، اور شاید
یہ صرف شروعات تھی۔ دیگیں بانٹنے کے بعد کی رات جیسے خواب کسی تھی، نہ وہ بھوک تھی نہ وہ خاموشی جس نے ہمارے گھر کو برسوں سے قید کر رکھا تھا۔ کمرے میں بیٹھے میں اور سریا دیر تک خاموش رہے۔ خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سکون تھی جس میں شکر کے الفاظ بھی چھوٹے لگتے تھے۔ سریا نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے احمد، جب وہ بزرگ دیگیں رکھ کر گئے تھے تو میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ یہ بس ایک دن کا معجزہ ہے۔ میں نے پلٹ کر کہا، میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، لیکن ایک امید بھی جاگ گئی تھی کہ شاید کل بھی وہ آئیں۔ اگلی صبح میں حسب معمول جلدی اٹھا، وضو کیا، تسبیح کو ہاتھ میں دیا اور چند لمحے دل سے ذکر کیا۔ وہی تسبیح جس نے روشنی دی تھی، خون کے قطرے گرائے تھے، آج بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ لیکن آج میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے تھے، دل میں عجب سا اعتماد پیدا ہو چکا تھا۔ رکشہ نکالا، سڑک پر نکلا تو محسوس ہوا جیسے ہوا بھی نرم ہو گئی ہو۔ وہ تنگی جو پہلے ہر طرف محسوس ہوتی تھی، جیسے اب کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ دن میں 2 سواریوں کی بجائے 5 سواریاں ملیں، اور سب سے عجیب بات یہ کہ کوئی کرایہ کم کروانے کی کوشش بھی نہ کر رہا تھا۔ شام کو تھکاوٹ ضرور تھی لیکن دل خوش تھا، جیب میں کچھ پیسے تھے اور چہرے پر اطمینان۔ گھر پہنچا تو گلی میں آج بھی وہی رش تھا، عورتیں قطار میں، بچے شور مچاتے، مرد دعائیں دیتے۔ میں جلدی سے اندر گیا اور وہی منظر دوبارہ دیکھا۔ سریا ہاتھ میں چمچ لیے دیگ سے کھانا نکال رہی تھی اور چہرے پر روشنی سی چھائی ہوئی تھی۔ آج پھر؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، ہاں احمد، آج پھر وہی بزرگ آئے، صبح جب میں جھاڑو لگا رہی تھی، وہی پرانی ویگن، وہی نرم لہجہ۔ 6 دیگیں گاڑی سے نکلوائیں اور کہا، اللہ کے نام پر بانٹتے رہو، رزق بندوں کے دل سے جوڑتا ہے، برتن سے نہیں۔ میں بیٹھ گیا، حیران، مطمئن، شکر گزار۔ اس دن کے بعد یہ جیسے ایک روزانہ کی روایت بن گئی۔ صبح میں رکشہ لے کر نکلتا، دن بھر محنت کرتا اور شام کو جب واپس آتا تو دیگیں تقسیم ہو رہی ہوتی، لوگ دعائیں دے رہے ہوتے، سریا خوشی سے تھکی ہوئی ہوتی، بچے کبھی بریانی، کبھی قورمہ، کبھی پلاؤ کی خوشبو میں لپٹے ہنستے ہوئے نظر آتے۔ میری کمائی بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی تھی۔ پہلے جہاں دن بھر میں صرف 200 بنتے تھے، اب 400-500 آرام سے ہو جاتے۔ سواریاں خود آ کر بیٹھنے لگی، کچھ تو مجھ سے نام لے کر پوچھتی، آپ احمد بھائی ہو نا، جن کے گھر سے کھانے کی دیگیں نکلتی ہیں؟ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی طاقت ہے، اللہ، وہی جو رزق بانٹتا ہے اور دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایک دن رکشہ چلاتے ہوئے میرے پاس ایک نوجوان بیٹھا جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ راستے میں وہ خاموش رہا، لیکن اترتے وقت بولا، بھائی احمد، آپ کو پتہ نہیں، آپ کی دیگوں نے میری بیوی کی جان بچا لی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، اور جب کل آپ کے گھر سے کھانا ملا تو میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھی۔ میں نے نظریں جھکا لی، لبوں پر شکر تھا، آنکھوں میں نمی۔ اس دن رات کو میں نے سریا سے کہا، اب سمجھ آ رہا ہے برکت صرف رزق کے آنے کا نام نہیں، کسی اور کے خالی برتن کو بھر دینے کا نام ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہم تو بس ہاتھ ہیں، دینے والا وہی ہے۔ ان دنوں میں میری سوچ بدلنے لگی تھی۔ پہلے میں دن بھر سواریوں کے لیے بھاگتا تھا، اب سکون سے کام کرتا تھا، ہر سواری کو عزت سے بٹھاتا، نرمی سے بات کرتا اور جیب سے زیادہ دل سے کماتا تھا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ اب جب میں کسی کو رکشے میں بٹھاتا تو ان کے چہرے پر سکون آ جاتا، جیسے میرے ساتھ بیٹھنا ان کے لیے کسی راحت کا ذریعہ ہو۔ سریا بھی بدل گئی تھی، وہ جو کبھی ہر بات پر شکوہ کرتی تھی، اب ہر بات پر شکر ادا کرتی تھی۔ ہر روز فجر سے پہلے اٹھتی، تسبیح پڑھتی اور بانٹنے کے لیے تیاری کرتی۔ ہم دونوں کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں تھا، بس ایک دعا، ایک نیت اور ایک یقین تھا۔ میں جان چکا تھا نرمی صرف الفاظ میں نہیں، رویے میں ہونی چاہیے۔ سچ صرف زبان سے نہیں، دل سے بولا جائے تو اثر رکھتا ہے، اور رزق صرف کمانے سے نہیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ اور میں، احمد، جو کبھی خالی جیب، خالی پیٹ اور خالی آنکھوں کے ساتھ سڑکوں پر پھرتا تھا، آج کسی کے لیے دعا کا وسیلہ بن چکا تھا۔ اور یہ سب صرف ایک بزرگ کی دی ہوئی تسبیح سے شروع ہوا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب سب دیگیں تقسیم ہو چکیں اور محلہ خاموشی کی چادر اوڑھنے لگا، میں تنہا گھر کے پچھواڑے میں بیٹھا تسبیح کو انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ سریا بچوں کو سلانے اندر جا چکی تھی، اور میرے ارد گرد صرف رات کا سکون اور دل کی دھیمی دھڑکن باقی تھی۔ میری نظریں آسمان پر ٹکی تھیں اور دل میں سوال جنم لے رہا تھا، آخر وہ وقت کیوں آیا تھا؟ وہ دن جب گھر میں کچھ نہ تھا، زبان پر سچ نہ تھا اور دل میں صرف مایوسی تھی۔
میں نے اپنی زندگی کو پیچھے پلٹ کر دیکھنا شروع کیا۔ وہ وقت یاد آیا جب میرے پاس کچھ تھوڑا بہت ہوتا تھا، کبھی کچھ بچ جاتا تھا، لیکن کبھی بھی کسی کو دے دینے کا خیال نہیں آیا۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانے کی پیشکش نہ کی، نہ کسی غریب کا حال پوچھا۔ میرے لیے رزق صرف جیب میں آنے والی رقم تھا، جسے بچانا، سنبھالنا اور صرف اپنوں پر خرچ کرنا ہی اصل دانشمندی سمجھتا تھا۔ تبھی مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا۔ کچھ برس پہلے ایک شخص میرے رکشے کے پاس آیا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرے پر تھکن اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا۔ اس نے کہا تھا، بھائی پیسے نہیں ہیں، لیکن میری ماں اسپتال میں ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے خالی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، بھائی یہ رکشہ خیرات کا ذریعہ نہیں، کاروبار ہے۔ اور میں آگے بڑھ گیا تھا۔ آج یاد آیا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میرے اندر کی آواز بولی، شاید وہی دن تھا جب تیرے رزق سے برکت اٹھا لی گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے تسبیح روکی، آنکھیں بند کی اور اپنے اندر جھانکنے لگا۔ مجھے وہ سب چہرے یاد آنے لگے جنہیں میں نے کبھی نظر انداز کیا، وہ سب ہاتھ جو مجھ سے کچھ مانگنے بڑھے اور میں نے جھٹک دیے۔ میری زندگی میں جو تنگی تھی وہ صرف مالی نہیں تھی، وہ میری نیت کی تنگی تھی، میری سوچ کی تنگی تھی۔ اور اب جب وہ بزرگ آئے، دیگیں آئیں، تسبیح نے روشنی دی، سجدوں نے راستہ کھولا، تو سب کچھ بدلنے لگا۔ اب میں رکشہ چلاتا ہوں تو کوئی بزرگ نظر آ جائے تو سلام کرتا ہوں، راستے میں کوئی ننگے پیر بچہ مل جائے تو پانی پلاتا ہوں۔ جو کبھی صرف اپنی فکر کرتا تھا، اب ہر دوسرے چہرے کو اپنائیت سے دیکھنے لگا ہوں۔ ایک دن میں نے رکشہ روکا تو سڑک کنارے بیٹھا ایک مزدور نظر آیا۔ ہاتھ میں روٹی تھی لیکن سالن نہیں۔ میں نے اپنا دوپہر کا کھانا جو سریا نے دیگ سے بچا کر دیا تھا نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چونکا، پھر مسکرا کر بولا، بھائی اللہ تمہیں دے گا۔ میں نے دل سے کہا، ہاں اب جان گیا ہوں، اللہ صرف اسے دیتا ہے جو بانٹنا جانتا ہو۔ پھر میں نے کچھ بچت سے ایک چھوٹی سی روٹی کی ٹوکری تیار کی، روز صبح ایک طرف رکھ دیتا اور شام تک جتنے بھی ضرورت مند نظر آتے انہیں پیش کرتا۔ دیگیں اب بھی آتی، لیکن میرے دل میں ایک نئی آگ جگ چکی تھی۔ اب میں صرف لینے والا نہیں رہا تھا، اب میں دینے والا بننے لگا تھا۔ سریا بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ اب کھانے کے ساتھ کچھ کپڑے بھی سمیٹنے لگی تھی، جو بچتے دھو کر صاف کر کے ان عورتوں کو دیتی جو دیگ لینے آتی تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک نیا راستہ اختیار کر چکے تھے، وہ راستہ جو رب کی رضا کی طرف جاتا تھا۔ ایک دن رات کو سریا بولی، پتہ ہے احمد، پہلے ہمارے گھر کی دیواریں صرف بھوک سنبھالتی تھی، اب دعائیں سمیٹتی ہیں۔ میں نے سر ہلا کر کہا، اور مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ تنگی ہمیشہ رزق کی کمی نہیں ہوتی، کبھی دل کی کمی بھی ہوتی ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے خاص تھا۔ میں نے وہ تصویر نکالی جو اب بھی میرے پاس محفوظ تھی، اسے آنکھوں سے لگا کر دھیرے سے کہا، تو نے راستہ دکھایا اور رب نے اسے کھول دیا۔ یہ سفر اب بدل چکا تھا۔ اب میں صرف رکشہ نہیں چلاتا تھا، میں اپنے ماضی کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن، ہر گلی، ہر چہرہ ایک یاد دہانی تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں، وہ اللہ کی امانت ہے۔ اب میں جان چکا تھا کہ رزق کا راز صرف ہاتھ کی محنت میں نہیں، دل کی وسعت میں ہے۔ اور جب نیت صاف ہو، نرم رویے میں ہو، سچائی زبان پر ہو تو برکت خود بخود قدم چومتی ہے۔ اور میں، احمد، اب وہی کرتا تھا جو پہلے کبھی نہ کیا۔ کھانا کھلاتا، دل سے دیتا اور رب کی راہ میں خاموشی سے چلتا۔ 10 سال بیت گئی، وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا ہو۔ اس دن کے بعد وہ بزرگ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے، نہ وہ ویگن، نہ سفید داڑھی، نہ وہ پرسکون آواز، لیکن ان کی دی ہوئی تسبیح اب بھی میرے پاس ہے، ویسی ہی ہے، پرانی لکڑی کی خاموش، لیکن اس کی خاموشی میں ایک گونج ہے جو میرے دل کے ہر فیصلے میں شامل رہتی ہے۔ جب آخری بار دیگی آئیں اور وہ بزرگ گئے، ہم دونوں، میں اور سریا، سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک اشارہ تھا، ہماری راہ دکھا دی گئی تھی، اب ہمیں خود اس پر چلنا تھا۔ اسی دن سے میں نے ایک چھوٹا سا باورچی خانہ کرائے پر لیا۔ شروع میں صرف 3 دن کھانا بنایا جاتا تھا، جو خود جا کر غریبوں کو بانٹتا۔ دیگیں اپنی نہیں تھی، لیکن نیت سچی تھی۔ سریا نے اپنے زیور بیچ کر برتن خریدوائے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنا ہو سکے کریں گے، اور اگر کچھ نہ ہو سکا تو بھی رب کے در پر ہاتھ پھیلائیں گے، انسانوں کے آگے نہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ایک صنعت کار میرے رکشے میں بیٹھا۔ راستے بھر میں خاموش رہا، لیکن اترتے وقت اچانک بولا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم کچھ مختلف کرتے ہو۔ میں نے بتایا کہ میں رکشہ بھی چلاتا ہوں اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، کل میرے دفتر آؤ، کچھ کام ہے۔
میں اگلے دن گیا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری سچائی نے دل کو چھو لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانے کا کام مستقل ہو۔ میں سارا خرچ اٹھاؤں گا، تم صرف نیت سے چلاؤ۔ وہ دن میری زندگی کا نیا موڑ تھا۔ اب میں رکشہ نہیں چلاتا، لیکن روز کم از کم 500 لوگوں کو کھانا ضرور کھلاتا ہوں۔ وہی گلی، وہی محلہ، اب میری روٹی کی چھوٹی سی کچن سے خوشبو نکلتی ہے، اور دروازے پر ہر دن وہی منظر ہوتا ہے جو کسی زمانے میں میرے گھر کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ ہجوم، برتن، دامن اور آنکھوں میں شکر کی چمک۔ لوگ کہتے ہیں احمد بھائی کے ہاتھ سے کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا، اور میں صرف مسکرا دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، اس بزرگ کی دعا ہے، اس تسبیح کا راز ہے جو آج بھی میرے تکیے کے نیچے رکھے رکھی ہے۔ میرا بیٹا اسکول جاتا ہے، میری بیٹی قرآن حفظ کر رہی ہے، سریا عورتوں کی ٹیم سنبھالتی ہے جو کھانے پکاتی ہیں، بانٹتی ہیں اور ضرورت مند گھروں تک بھی پہنچاتی ہیں۔ اور میرا گھر اب وہ صرف میرے بچوں کا نہیں، رب کے بندوں کا گھر بن چکا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن ایک فقیر نے کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا، احمد، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے، تمہارا دسترخوان نہیں، رب کا دسترخوان لگتا ہے۔ اور میں نے اس لمحے آنکھیں بند کر کے دل میں کہا، یا اللہ، جب تک یہ ہاتھ حرکت کریں ان میں تیری عطا باقی رہے۔ میں نے اس سفر میں ایک بات سیکھ لی، جب نیت بدلتی ہے تو نصیب بھی بدلتا ہے، جب دل صاف ہو تو راستے خود کھل جاتے ہیں، اور جب کوئی بندہ صرف رب کے لیے دیتا ہے تو رب اسے ایسا نوازتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں کم لگتی ہے۔ میں اکثر رات کو وہی تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھتا ہوں۔ وہ دانے آج بھی میرے زخموں کی کہانی سناتے ہیں اور میرے سجدوں کی قبولیت کی گواہی دیتے ہیں۔ میں ان بزرگ کو کبھی نہیں بھولا، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے الفاظ۔ رازق صرف اللہ ہے، سیدھی راہ پر چلو، راستے خود بنتے جائیں گے۔ آج 10 سال بعد جب میں اپنے باورچی خانے میں کھڑا لوگوں کو دیگے لاد کر دیتے دیکھتا ہوں تو میرا دل وہی کہتا ہے، یہ گھر اب میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ یہاں سے کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا، کیونکہ جب رب کا دروازہ کھلتا ہے تو بندوں کے در بھی کھل جاتے ہیں۔ یہی میری زندگی کی کہانی ہے، احمد کی کہانی، جو کبھی ایک سکہ بچانے کے لیے انکار کر دیتا تھا اور آج بغیر گنے بانٹتا ہے، کیونکہ اب اسے راز سمجھ آ چکا ہے، برکت حساب سے نہیں، نیت سے آتی ہے۔ اور میرے لیے سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ میں اب صرف رزق نہیں، دعائیں بھی کماتا ہوں۔ اور رزق صرف محنت سے نہیں، نیت سے بھی آتا ہے۔ جہاں دل صاف ہو، مدد کا جذبہ ہو، وہاں اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔